اور یہی بات علامہ محمد حسین طباطبائی جو چہل نامہ عرفانی کے نام سے کتاب ہے، وہ فرماتے تھے کہ سیر و سلوک کے لیے اور روحانیت اپنی قوی کرنے کے لیے، دیکھیں مومن ایک بہتر مومن اسی وقت بنے گا جس قدر اس کی روحانیت قوی ہوگی. روحانیت جس قدر قوی ہوگی تو فرماتے تھے کہ روزانہ سونے سے پہلے مسبحات، جو سورہ مسبحات ہیں، 5 سورہ ایسے ہیں جو ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. مسبحات کون سے سورہ ہیں؟ سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے. یہ 5 سورے ہیں. اور فرماتے تھے کہ اگر یہ کوئی 5 سورہ اگر کسی کے لیے پڑھنا ممکن نہ ہو تو فقط وہ سورہ حشر پر بھی اکتفا کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ سیر و سلوک کے منازل طے کرے گا. یہ بہت روحانیت کو قوی کرنے کے لیے. تو رمضان المبارک میں اگر کوشش کر کے یہ 5 سورہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ ممکن نہ ہو کسی کے لیے تو کم سے کم سورہ حشر. اور امام خمینی کی جو استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی، امام خمینی فرماتے تھے کہ وہ بہت زیادہ تاکید کرتے تھے سورہ حشر کی جو آیات ہیں، جو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے لے کر اور آخر سورہ حشر تک جو آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ فرماتے تھے اگر ان آیات کو تدبر اور معنی کے ساتھ تلاوت کیا جائے سمجھتے ہوئے ہر تعقیبات نماز کے بعد اور آخر شب میں جب انسان کا دل ذرا دنیا کے جھمیلوں سے فارغ ہوتا ہے، تو اصلاح نفس کے لیے انتہائی مجرب ہے. کہتے تھے آپ کا نفس اس قدر قوی ہو جائے گا، اس قدر اس کی اصلاح ہو جائے گی. اور یہی ہمارا موضوع بھی ہے کہ رمضان المبارک میں خود کو بہتر مومن کیسے بنائے. تو رمضان المبارک کی ان راتوں سے، عمومی راتوں کے اندر بھی اور رمضان المبارک میں تو اور تاکید ہے کہ مسبحات کے جو سورے ہیں 5 یہ، اور یہ اگر ممکن نہ ہو سب کے سب پڑھنے تو سورہ حشر. اور آیت اللہ علی شاہ آبادی فرماتے تھے کہ کم سے کم اصلاح نفس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے لے کر آخر سورہ حشر تک جتنی آیات بنتی ہیں یہ تو کم سے کم روزانہ ضرور پڑھیں. تو اس سے یہ اصلاح نفس کے لیے بہت ہی مجرب ہے. شرح چہرے حدیث میں امام خمینی نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اور ایک اور چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے مراقبہ. مراقبہ لوگ سمجھتے ہیں عام طور پر وہ جو یوگی وغیرہ یا مثلا کوئی ایسے گھٹنوں میں اپنے سر کو دے دینا خالی نہیں. مراقبہ آیت اللہ حق شناس، یہ